حديث number 166. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي صخرة جامع بن شداد عن المغيرة بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة قال ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فأتي بجنب مشوي. مغیرہ بن شعبہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ دعوت میں گیا یعنی ان کے ساتھ شام کے کھانے پر ایک رات جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانے کے لیے میں گیا. فأتی بجنب مشوی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک ہاتھ، بکرے کا ایک ہاتھ جو گرل کیا ہوا تھا، آگ پر پکا ہوا ایک ہاتھ لا کر رکھا گیا. ثم اخذ الشفرة فجعل يحز فحز لي بها منه. پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب وہ کمپلیٹ ایک پیس لا کر، ہاتھ کا ایک مکمل ہاتھ لا کر رکھا گیا، تو ایک بڑی چھری سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پیسز کرنے لگے اور میرے لیے بھی اس میں سے پیسز نکالنے لگے. اب اس کے بارے میں شراح حدیث نے یہ لکھا ہے کہ یہ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغیرہ بن شعبہ کے لیے اس لیے کاٹ رہے تھے کیونکہ یہ بالکل اس وقت ہی اسلام قبول کیے تھے، یعنی ایک دم نو مسلم تھے یہ، تو تاکہ یہ یعنی حسن اخلاق اور اچھے تیور کو دیکھ کر یہ اور قریب ہو جائے اور اسلام پر جم جائے، اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ایسا نئے مسلمان ہو یا جن کے اسلام میں ابھی پختگی نہ آئے ہو، ان کے پلٹنے کا ڈر ہوتا ہو، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے افراد کا زیادہ خیال کرتے تھے تاکہ وہ اسلام پر جم جائے. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو گوشت کاٹ کاٹ کر دے رہے تھے. پھر فرماتے ہیں فحز لی بها منه قال فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال ما له تربت يدا. پھر ایسے ہوا کہ ہم ابھی وہ کاٹ کر دے رہے تھے اور ہمارا کھانا چل ہی رہا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کے لیے اطلاع دیے کہ یا رسول اللہ نماز کے لیے چلنا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، جماعت کے لیے تشریف لائیے، اطلاع دیے ان کو. ٹھیک ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے ما لہو تربت یدا، بھلا یعنی ایک انداز بتا رہا ہوں، یہ تربت یدا کا اصل معنی کچھ اور ہوتا ہے لیکن عرب میں اس کا استعمال جو ہے وہ تعجب کے لیے ہوتا ہے. بھلا ہو یہ آدمی کا، کیا چاہیے اس کو، بھلا ہو یہ آدمی کا جو ہے یہ آ کر اطلاع دیا. مسئلہ کیا ہے، یعنی اس طرح سے کیوں فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ کیونکہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا صلاة فی حضرت الطعام، کھانا اگر حاضر ہو، دستر اگر بچھا ہوا ہو تو ایسے وقت میں نماز نہیں پڑھنا ہوتا. یعنی دستر بچھ گیا ہے، کھانا لگ گیا ہے تو پہلے کھا لو پھر نماز پڑھ لو. ٹھیک ہے، اور اگر دستر نہیں بچھا ہو، نماز کا وقت ہوگا تو پہلے نماز پڑھ لو پھر کھانا کھا لو. تو جو پہلے آ گیا ہے اس کا اہتمام پہلے کر لو، یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اور سنت ہے. تو اب کھانا چل رہا تھا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر تھوڑا سا توقف کرنا چاہیے تھا. جب کھانا کھاتے ہوئے دیکھ لیے تو ان کو رکنا چاہیے تھا. تو جب کھا رہے تھے یہ لوگ اور انہوں نے آ کر نماز کی بات کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی جب نماز کی بات آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھری کو تو رکھ دیے، کاٹنا چھوڑ دیے اور وہ چھوڑ دیے، لیکن تعجب کیے کہ کیا بات ہے، یہ بھلا ہو یہ آدمی کا کہ جو ہے یہ ایسی اطلاع دیا ہے. قال وکان شارب، اس کا معنی یہ نہیں کہ اطلاع نہ دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دستر پہ کوئی کھانا کھا رہا ہو تو اس سے یہ نہ کہا جائے کہ چلو بھی کھانا چھوڑو نماز پڑھو، یہ کہنا درست نہیں ہے. الا یہ کہ وقت ختم ہو رہا ہو تو وہ ایک الگ بات ہے. مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام طور پر وقت ختم پر نماز نہیں پڑھتے تھے، اول وقت پہ پڑھتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. وقت شروع ہوتا اور حضور پڑھ لیتے، تو یعنی یہ شروعات کا وقت تھا، تھوڑا ڈیلے ہو سکتا تھا، رک سکتے تھے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول دیے اس طرح سے. قال وکان شاربہ قد وفى. مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ وہ ایسا وقت تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھری رکھ دیے اور یعنی ذہن اب نماز کی طرف مڑ گیا، اب نماز کی طرف جانا. تو کہتے ہیں مغیرہ بن شعبہ میری مونچھیں کافی بڑی ہو گئی تھی مونچھیں. فقال له، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغیرہ سے کہا اقصه لك على سواء او قصه على سواك. اس کو جو ہے آپ مسواک کے موٹائی تک رکھ کر باقی کاٹ دو. یعنی مان لو تھوڑی دیر کے لیے مسواک جیسا ہے تو اس کو اس طرح سے رکھ کر جو بڑھ جائے اس کو کاٹ دو، مسواک سے آگے جو نکل رہا ہے اس کو کاٹ دو. یعنی
ایک طریقہ بتایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ زیادہ سے زیادہ مسواک کی موٹائی جتنی ہوتی ہے اتنی ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ ہے یہ، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بھی بہت کم رکھتے تھے، مونچھ مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم رکھتے ہیں۔ تو اگر زیادہ سے زیادہ رکھنا چاہ رہے ہیں تو مسواک کی موٹائی اس سے زیادہ مناسب نہیں ہے۔ تو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے اٹھتے اٹھتے مغیرہ بن شعبہ کو یہ نصیحت کرے کہ مونچھ زیادہ بڑی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ طریقہ ہوتا تھا، آج بھی یعنی لوگ اپنی پہلوانی اور اپنا رعب دکھانے کے لیے مونچھیں بڑی کرتے ہیں، قدیم زمانے میں بھی اس طرح سے ہوتا تھا، اس طرح سے ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہیں تھا۔